نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے انتہائی قیمتی اعضاء عطا فرمائے. انسان کا ہر عضو، ہر اندام اپنی جگہ پہ بے مثل اور بے مثال ہے. تاہم اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا رکھا ہے جس کو دل کہتے ہیں. قدر و قیمت کے اعتبار سے تمام اعضاء پر فوقیت اور برتری رکھتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دل کی اصلاح اور فساد کے ساتھ پورے جسم کی اصلاح اور فساد وابستہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ. سنو، انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت، جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، جب یہ بگڑ جاتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پورا جسم بگڑ جاتا ہے. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو، وہ انسان کا دل ہے. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی. جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا. تو کسی بھی بندے کی اصلاح اور فساد کا دار و مدار گوشت کی اس لوتھڑے پر ہے. یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں کسی بندے کی قدر و قیمت اور بہتری اس کی شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، اس کے مال پیسے کی وجہ سے نہیں، اس کے حسب نسب ذات برادری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی فضیلت اور برتری کا معیار بھی یہی دل ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو، کون خوبصورت ہے کون بدصورت ہے. ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے اموال کو، کون مالدار ہے کون غریب ہے. ولکن ینظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کس کا دل سنورا ہوا ہے اور کس کا دل بگڑا ہوا ہے. اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے، اور دلوں کی وجہ سے کسی بندے کو برتری ملتی ہے یا کہتری ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ میں رہنے والا، مکہ میں رہنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان قریش سے تعلق رکھنے والا، قریش کا بڑا سردار، رئیس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب اس کا نام تھا.
مال پیسے کی فراوانی تھی، معاشرتی اعتبار سے بڑا مقام اس کو ملا ہوا تھا، خوبصورت اتنا تھا کہ چہرہ آگ کے شعلے کی طرح چمک رہا ہوتا تھا، اس لیے تو اس کو ابو لہب کہا کرتے تھے۔ لیکن جب دل بگڑا ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ دوسری جانب مکہ مکرمہ حبشہ سے لایا گیا ایک غلام، رنگ بھی کالا تھا، شکل بھی انوکھی تھی، حسب و نسب کے اعتبار سے حبشی غلام تھا، اس کے پاس مال پیسہ کیا ہوتا وہ تو اپنی ذات کا بھی مالک نہیں تھا، لیکن دل بنا ہوا تھا۔ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ ایسا تھا کہ جب وہ زمین پہ چلا کرتے تھے تو ان کے پاؤں کی آہٹ اللہ کے ہاں عرش پہ سنائی دیا کرتی تھی۔ دل کی وجہ سے بندے کو مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قیامت کے دن کسی بھی بندے کی نجات اس دل کے وجہ سے ہوگی۔ دل درست ہوگا تو نجات ہوگی، دل گندا ہوگا تو بندے کو پکڑا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تو انسان کو مال نفع دے سکے گا، ولا بنون، نہ اولاد نفع دے سکے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں جو بندہ اللہ کے پاس صاف ستھرا سنورا ہوا دل لے کے آیا، یہ دل بندے کو نفع دے سکے گا، دل بندے کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو قیامت کے دن بھی بندوں کی نجات کا فیصلہ اسی دل کی وجہ سے ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو بنانے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کو بگاڑ سے بچائیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میری ذاتی نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ یہ میرے ہاتھ امانت ہیں، یہ میرے کان امانت ہیں، میرا پورا جسم میرا ذاتی نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ کوئی بندہ خدا نخواستہ اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو ضائع کرنا چاہتا ہے، اپنی آنکھ کو ضائع کرنا چاہتا ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کوئی آدمی خودکشی کرنا چاہتا ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، کیونکہ یہ آپ کی جان اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اب امانت کا دستور یہ ہوتا ہے کہ جیسے بندے کو امانت دی جاتی ہے اسی طرح واپس لوٹانی ہوتی ہے۔ اگر بندہ اس کو بگاڑے، اس کو خراب کر دے، اس کو ہم امانت میں خیانت کہتے ہیں۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا، یہ دل بالکل صاف ستھرا تھا، اس میں کسی قسم کی میل کوچیل نہیں تھی، گندگیوں سے بالکل پاک پاکیزہ تھا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا صاف ستھرا دل ہوتا ہے، نہ اس میں کینہ ہوتا ہے، نہ غیر اللہ کی محبت ہوتی ہے، نہ حسد ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ تکبر ہوتا ہے، تمام تر گندگیوں سے بالکل صاف ستھرا دل ایک بچے کو عطا کیا گیا ہوتا ہے۔ ہم قیامت کے دن اسی طرح صاف ستھرا دل اللہ کو واپس کریں گے تو پھر اللہ اس دل کو قبول کر لے گا اور اس کے بدلے ہمیں اپنی رضا عطا کر دے گا۔ ورنہ ہم نے اپنے دل کو جتنا بگاڑا ہوا ہے، گند خانہ بنایا ہوا ہے، تکبر اسی میں ہے، حسد اسی میں ہے، غیر اللہ کی محبت اسی میں ہے، لالچ طمع اسی میں ہے، بغض اسی میں ہے، نفرت اسی میں ہے۔ تو یہ گندگی کا جو مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ کو ہرگز یہ قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف ستھرے دلوں کا بیوپاری ہے۔ میرے بھائیو، انسان کی کیا اوقات ہیں؟
اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اگر یہ بازار جائے اور سیب خریدے تو دکاندار سیبوں میں سے ایک داغی سیب بھی ڈال دیتا ہے، یہ داغی سیب واپس کر دیتا ہے کہ مجھے داغی نہیں چاہیے، مجھے صاف ستھرا سیب چاہیے۔ اگر 20 30 40 روپے کے بدلے ہم داغی سیب قبول نہیں کرتے تو وہ پاک پروردگار ہمارا داغی دل کیسے قبول کرے گا؟ اس دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری زندگیاں گزر گئی اپنے دلوں کو بگاڑنے میں، اپنے دلوں کو برباد کرنے میں۔ قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر 4 طرح کے اثرات پڑتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے دل پہ 4 طرح کے اثرات پڑتے ہیں۔ پہلا اثر، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دل اندھا ہو جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے دل بھی اندھا ہوتا ہے؟ جی ہاں، دل بھی اندھا ہوتا ہے۔ جس طرح یہ آنکھیں اندھی ہو سکتی ہیں ایسی ہی دل میں بھی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ بھی اندھی ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ یہ سینے کے اندر کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب یہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو بندے کو یہ راستہ نظر نہیں آتا، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی جب دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو بندے کو دین کا راستہ نظر نہیں آتا، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کر کر کے بندہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس بندے کو برائی اچائی نظر آتی ہے، اچائی برائی نظر آتی ہے، حق باطل نظر آتا ہے، باطل اس کو حق نظر آتا ہے۔ آپ کسی بندے کو منع کر دے کہ یار یہ کام تو برا ہے، یہ نہ کرے، اسی برے کام کے اندر 1000 خوبیاں گن گن کے بتا دے گا۔ آپ اس کو کسی نیک کام کے بارے میں بتا دیں تو نیک کام کے اندر کئی ساری خامیاں گن گن کے بتا دے گا، اس میں یہ خامی ہے اور یہ خامی ہے۔ یہ دل کے اندھے پن کی نشانی ہوتی ہے کہ بندے کو اچائی برائی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور برائی اچائی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن معدان رحمہ اللہ نے فرمایا ما منکم من احد الا ولہ 4 اعین، تم میں سے ہر بندے کو 4 آنکھیں عطا کی گئی ہیں۔ عینان فی الرأس، 2 آنکھیں اس کے سر میں ہوتی ہیں جس سے وہ یبصر بہما امر دنیا ہو، جس سے وہ دنیا کی امور دیکھتا ہے۔ وعینان فی القلب یبصر بہما امر دینہ، 2 آنکھیں بندے کے دل میں ہوتی ہیں جس سے بندہ دین کی امور دیکھتا ہے۔ تو یہ دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو بندے کو حق باطل نظر آتا ہے اور باطل حق نظر آتا ہے۔ جبکہ اس کے بالمقابل جو لوگ گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسا نور عطا کر دیتا ہے کہ اس نور کی بدولت حق اور باطل کو پہچاننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جائز اور ناجائز میں فرق کرنا کوئی دشوار نہیں ہوتا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی بھری زندگی گزارو گے، اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ النور الفارق بین الحق والباطل، وہ نور ہوتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ حق اور باطل بندے کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ایمان کی بدولت، تقوی کی بدولت بندے کو نور مل جاتا ہے اور وہی نور بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔
इत्तकू फिरासत अलमुमिन फ़इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो, मोमिन अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम लोगों को नज़र नहीं आती, अल्लाह वालों को नज़र आ रही होती हैं। अल्लाह वालों को अल्लाह ताला वो बीनाई अता कर देता है कि वो मादे से पार देखना भी जान लेते हैं, मादे से पार के हालात भी उनके ऊपर खुल जाते हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम उकाड़ा में थे, स्कूल के चंद टीचर थे, आपस में बातें करने लगे कि लाहौर में हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। फिर हमने मशवरा किया कि हम भी जाते हैं, हज़रत से मुलाकात कर लेंगे, दुआ करवाएंगे, उनकी बरक़ात में से हमें कुछ हिस्सा मिल जाएगा। जाने से पहले हमने मशवरा किया कि पहले हम मालूम तो कर लें कि वाकई वो अल्लाह वाले हैं भी या वैसे मशहूर हो चुके हैं। अब ये मालूम करने के लिए हमने एक तरीका इख्तियार कर लिया। एक आदमी के पास सूद का 1 रुपया था और हमने हलाल के 1 रुपये का इंतज़ाम कर लिया। सूद के रुपए के हमने अलग सेब खरीदे, हलाल के रुपए के हमने अलग सेब खरीदे। फिर हमने वो सेब आपस में मिलाए और एक थैले में बंद कर लिए। फिर हम उकाड़ा से लाहौर चले गए, हज़रत से मुलाकात हो गई, हज़रत की खिदमत में सेब पेश कर लिए। हज़रत ये आपके लिए हदिया है, आपके लिए हदिया है। हज़रत ने थैले का मुंह खोला, अंदर झांक के देखा, फरमाया ये हदिया है या इम्तिहान है, ये हदिया है या इम्तिहान है। फिर एक सेब निकाला, ऐसे देखा, उसको दाएं तरफ रखा, अगला सेब निकाला, उसको देखा, बाएं तरफ रखा, अगला निकाला, देखा, दाएं तरफ रखा। इस तरीके से आधे सेब दाएं तरफ रखे, आधे सेब बाएं तरफ रखे। फिर हमारी तरफ देखा और फरमाया कि ये सेब हलाल के हैं और ये हराम के हैं, ये हलाल के हैं और ये हराम के हैं। ये नूर, ये कोई गैब का इल्म नहीं होता, ये वो नूर होता है जो तक़वा की बदौलत बंदे को अता किया जाता है, जिसके ऊपर कुरान मजीद भी गवाह है। तो तक़वा की वजह से बंदे को नूर मिल जाता है और गुनाहों की वजह से ये नूर बुझ जाता है, बंदे का दिल अंधा हो जाता है। फिर हक और बातिल में फ़र्क करना बंदे के लिए दुश्वार हो जाता है। ये गुनाहों का पहला असर बंदे के दिल पे पड़ता है कि दिल अंधा हो जाता है। गुनाहों का दूसरा असर बंदे के दिल पे पड़ता है, वो ये कि दिल सख्त हो जाता है। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए। फ़हिय कल हिजारत औ अशद्दु क़स्वा, ये पत्थरों की तरह सख्त हो गए, बल्कि पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारत लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, बाज़ पत्थर ऐसे होते हैं कि अल्लाह के खौफ से फट जाते हैं, इनसे नहरें बह पड़ती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्क़क़ु फ़यख़रुजु मिनहुल मा, बाज़ पत्थर अल्लाह के खौफ से फट जाते हैं, उनसे थोड़ा पानी बह पड़ता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और बहुत सारे पत्थर ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से पहाड़ की चोटी से ज़मीन पे गिर पड़ते हैं। कभी सुना है पहाड़ी तौदा गिर पड़ा, कभी सुना है पहाड़ी चट्टान गिर पड़ी। ये पहाड़ी चट्टानें क्यों गिरती हैं? किसी ने पीछे से धक्का नहीं दिया होता, ज़मीन पे ज़लज़ला नहीं आया होता। ये बड़ी बड़ी चट्टानें ये अल्लाह के खौफ से ज़मीन पे गिरती हैं। कुरान अज़ीमुश्शान इस बात पर गवाह है। ये पत्थर अल्लाह के खौफ से ज़मीन पे गिरते हैं, और जब बंदे का दिल सख्त हो जाता है तो पत्थरों से ज़्यादा सख्त हो जाता है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि बंदा ज़ाहिर में इंसान होता है, हकीकत में दरिंदा होता है, बल्कि दरिंदों से भी बदतर होता है। सच्ची बात यह है, मैं कई मर्तबा दोस्तों से कहा करता हूँ कि जंगल के दरिंदे ये बेचारे तो वैसे बदनाम हैं, और इनको हज़रत इंसान ने बदनाम कर रखा है।
ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان درندگی پہ آتا ہے تو بھیڑیے کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. شیر وہ درندگی کہاں دکھا سکتا ہے جو حضرت انسان دکھاتا ہے؟ آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں، جب سے دنیا وجود میں آ چکی ہے اس دن سے لے کے آج تک جنگل کے درندوں نے انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان انسان کو انسان نے پہنچایا ہے. آج جو اللہ تعالیٰ کی وسیع سرزمین اللہ کی مخلوق پر تنگ کر دی گئی ہے، انسان ہی تو ہے جو دوسروں کو جینے نہیں دیتا. تو ظاہر میں انسان حقیقت میں درندہ بن جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. یہ دوسرا اثر ہوتا ہے. اور گناہوں کا تیسرا اثر یہ کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. جی ہاں، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد. دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر یہ توبہ کر لے وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ برقرار رہتا ہے. ایک اور گناہ کر لے تو اور نقطہ لگ جاتا ہے، اور گناہ کر لے تو اور نقطہ لگ جاتا ہے. یہ نقطے لگتے لگتے دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے. اور ایسے سیاہ دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگایا ہوا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ دل پر برے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے. اور جب زنگ لگ جاتا ہے تو بندہ نیک اعمال کی لذت سے ناآشنا ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، جس طرح کہ مادی دنیا میں کچھ لذات ہیں ایسے ہی روحانی دنیا میں بھی کچھ لذات ہیں. مادی دنیا میں نرم اور مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے. نرم نرم بستروں پہ شباشی کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ آدھی رات کے وقت اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرنے کا اپنا مزہ ہے. محفلوں کے درمیان کھلکھلا کے ہنسنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا اپنا مزہ ہے. سکرین کے سامنے بیٹھ کے تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ قرآن عظیم الشان کو کھول کر تلاوت کرنے کا اپنا مزہ ہے. پوری رات دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ سیل فون پہ گفتگو کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کے آخری پہر اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ مناجات کے ذریعے تار جوڑنے کا اپنا مزہ ہے. یار دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ جانے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ اللہ کی دین کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے کا اپنا مزہ ہے. مادی دنیا کی اپنی لذات ہیں، روحانی دنیا کی اپنی لذات ہیں. جب بندہ زیادہ گناہ کرتا ہے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ نیک اعمال کی لذت سے ناآشنا ہو جاتا ہے. اور چوتھا اثر گناہوں کا ہمارے دل پر کہ دل کو مہر لگ جاتی ہے، دل پہ مہر لگ جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. ام علی قلوب اقفالھا، ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں. وقالوا قلوبنا غلف، یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھ چکے ہیں. یہ سب کچھ ایک ہی کیفیت کا نام ہے. دل کو تالا لگ جاتا ہے، دل پہ مہر لگ جاتی ہے، دل پہ غلاف چڑھ جاتا ہے، دل کے اوپر پردہ آ جاتا ہے. یہ قرآن کہتا ہے گناہوں کی وجہ سے دل پر ایسے اثرات طاری ہو جاتے ہیں، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس دل میں حق بات نہیں اترتی. دل کو تالا لگا ہوا ہے،
دل کے اوپر پردہ آ چکا ہے، حق بات نہیں اترتی۔ آپ قرآن کی بات کریں، آپ حدیث کی بات کریں، پورا گھنٹہ بیٹھیں گے، بات سنیں گے، جیسے آئے ہوتے ہیں اسی طرح واپس چلے جاتے ہیں، ایک بال کے برابر بھی دل میں فرق نہیں آتا۔ یہ دل کے اوپر مہر لگنے کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، اکثر سامعین شکوہ کرتے ہیں کہ بولنے والوں کی زبان میں تأثیر نہیں رہی۔ بالکل میں مانتا ہوں آپ لوگوں کا شکوہ بجا ہے، لیکن کبھی بولنے والوں سے بھی پوچھیں۔ بولنے والے بیچارے شکوہ کرتے ہیں کہ سننے والوں کے دلوں کی دھرتی بنجر ہو چکی ہے، قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں، میری زبان گندی ہے، میں اپنی بات کروں آپ پہ اثر نہ کرے، میں مانتا ہوں، لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن تو وہی ہے جس نے آج سے 14 صدیاں پہلے انقلاب برپا کر دیا تھا۔ وہ قرآن ہم پہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ حدیث تو وہی ہے جس نے آج سے 1400 سال پہلے عرب کے دیہاتیوں کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ حدیث کا ہم پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ماننا پڑے گا کہ یہاں کام خراب ہے، نقصان یہاں پہ ہے، دل کی دھرتی بنجر ہو چکی ہے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، او لوگو، میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا، اتنا سنایا، میں کسی پہاڑ کو سنا دیتا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، میں کسی چٹان کو سنا دیتا چٹان بھی نرم پڑ جاتا، تم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، معلوم نہیں تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو۔ سچی بات یہ ہے، دل پہ مہر لگ جاتی ہے، حق بات اترتی نہیں ہے، دل بند، ہزار کوشش کرنے کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے بھائیو، یہ 4 طرح کے اثرات ہمارے دلوں پہ پڑتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دل اندھا ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کو حق باطل اور باطل حق نظر آتا ہے۔ ہمیں معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ نظر آتے ہیں۔ دوسرا اثر کہ دل سخت ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ ظاہر میں انسان نظر آتا ہے جبکہ حقیقت میں درندہ بن چکا ہوتا ہے، بلکہ درندے سے بھی بدتر بن چکا ہوتا ہے۔ تیسرا اثر یہ کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ نیک اعمال کی لذت سے ناآشنا ہو جاتا ہے۔ تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں نہ کوئی لطف، نہ کوئی لذت کا احساس و ادراک ہوتا ہے، نہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے۔ اور چوتھا اثر یہ کہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اور جب مہر لگ جاتی ہے تو دل حق بات قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ 4 اثرات ہیں گناہوں کے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں، ہمارے اندر وہ اثرات پائے تو نہیں جا رہے؟ اگر پائے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی اپنے دلوں کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ یہ دل کیسے بنتے ہیں؟ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب زمین ناپاک ہو جاتی ہے اس کے پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ زمین ناپاک ہو جائے اس کے پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ زمین کے اوپر بارش برسے، اور اس کثرت سے بارش برسے کہ بارش کا پانی نجاست کو بہا کے لے جائے، زمین پاک ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر سورج کی شعاعیں پڑیں، اور اس شدت کی شعاعیں پڑیں کہ یہ شعاعیں نجاست کو جلا کے ختم کر دیں، زمین پاک ہو جائے گی۔ جس طرح زمین کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں، اسی طرح جب دل کی دھرتی ناپاک ہو جاتی ہے اس کو بھی پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ بندہ ذکر کرے اور کثرت سے ذکر کرے، ذکر کے انوارات کی بارش جب برستی ہے، یہ بارش دل کے اوپر سے میل کچیل کو جلا دیتی ہے، دل صاف ستھرا چمکدار ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔
اور دوسرا طریقہ جیسے سورج کی شعاعیں زمین پہ پڑتی ہیں زمین پاک ہو جاتی ہے، ایسے ہی جب اللہ والوں کی شعاعیں اللہ والوں کی نگاہوں کی شعاعیں کسی بندے کے دل کے اوپر پڑتی ہیں تو دل صاف ستھرا اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی نگاہوں کی تأثیر ہوتی ہے جن کی بدولت لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل بدل جائیں، ہمارے دل صاف ستھرے ہو جائیں، تو کسی اللہ والے کا دامن تھام لیں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اللہ والوں کی نگاہوں کی تأثیر کی بدولت دلوں کی دنیا میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، آنکھ کی تأثیر حق ہے، آنکھ اپنا اثر کرتی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ نظر بد لگ جاتی ہے، میرے بھائیو جس طرح نظر بد لگ جاتی ہے اسی طرح نظر نیک بھی لگ جاتی ہے۔ اسی حدیث کی تشریح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نظر بد لگ جاتی ہے، پھر آگے وہ فرماتے ہیں وَزِدُّ هَذَا النَّظَرِ نَظَرُ الْعَارِفِينَ، اور اس کے بالمقابل عارفین کی نظر ہوتی ہے فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ التَّأْثِيرِ الْأَكْثِيرِ يَجْعَلُ الْفَاسِقَ صَالِحًا، اللہ والوں کی نظر اپنی زبردست تأثیر کی بدولت فاسق کو نیک بنا دیتی ہے، وَالْجَاهِلَ عالمہ، جاہل کو عالم بنا دیتی ہے، والکافر مؤمنہ، کافر کو مؤمن بنا دیتی ہے، والکلب انسانا، اور کتے کو انسان بنا دیتی ہے۔ وہ بندہ جو کتوں جیسی خصلتوں کا مالک تھا کسی اللہ والے کی نظر پڑ گئی تو اس کے اندر انسان کی بہترین خصلتیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ ڈاکو محدث بن جاتے ہیں، رہزن رہبر بن جاتے ہیں جب اللہ والوں کی نظر پڑتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ قریب کی بستی میں ایک ڈاکو تھا، بدنام زمانہ، لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا۔ ایک دن امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث سے فارغ ہو کر گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں وہ ڈاکو آیا، ڈاکو کو شرارت سوجھی اور آگے بڑھا، حضرت کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور کہنے لگا تو لوگوں کو حدیثیں سناتا ہے، آج مجھے بھی کوئی حدیث سنانی ہوگی۔ اب یہ انداز ہی غلط تھا، یہ کوئی حدیث پڑھنے کا طریقہ نہیں تھا، یہ بے ادبی تھی، یہ گستاخی تھی جو وہ کر رہا تھا۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اس کے ساتھ کیا الجھنا ہے، میں کہیں سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں۔ گھوڑے کو سائیڈ پہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے گھوڑے کی لگام کو تھاما ہوا تھا، نہیں جانے دے رہا تھا۔ آخرکار حضرت جلال میں آئے، جلال کے عالم میں متصل سند کے ساتھ ایک حدیث بیان کر لی، حدثنی فلاں قال حدثنی فلاں عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ کے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر جو جی چاہے تو کر لے۔ مقصد یہ تھا کہ حیا ختم ہو چکی ہے اس لیے تو ایسی حرکت کر رہا ہے۔ ایک اللہ والی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے جو تیر کی طرح اس ڈاکو کے دل میں پیوست ہو گئے۔ ڈاکو کے دل پہ چوٹ لگی، میں اتنا برا آدمی ہوں، عام لوگوں کو تو پریشان کرتا رہا، اب میں نے اللہ والوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اسی وقت حضرت سے معافی مانگ لی، نہ صرف یہ کہ معافی مانگ لی بلکہ وہی ڈاکو امام شعبہ رحمت اللہ علیہ کا شاگرد بنا۔ نہ صرف یہ کہ وہ امام شعبہ کا شاگرد بنا بلکہ بعد میں وہی ڈاکو امام بخاری کا استاد بن گیا۔
آج محدثین کی دنیا میں اس ڈاکو کو عبداللہ بن مسلمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کھولے بخاری شریف، جا بجا آپ کو ملے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن مسلمہ، ہمیں میرے استاد عبداللہ بن مسلمہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، مجھے میرے استاد عبداللہ بن مسلمہ نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ جا بجا وہ اپنے استاد کی وہ حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ تو ڈاکو محدث بن جاتے ہیں جب اللہ والوں کی نظر پڑ جاتی ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں تبدیلی آئے، ہم بھی نیک بن جائیں، گناہوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو جائے، آسان طریقہ یہ ہے کسی اللہ والے کا دل دامن تھام لے، ان کے دامن تھامنے کی وجہ سے دل بدل جائے گا۔ جب دل بدل جائے گا تو آنکھوں کا دیکھنا بھی ٹھیک ہو جائے گا، زبان کا بولنا بھی ٹھیک ہو جائے گا، کانوں کا سننا بھی ٹھیک ہو جائے گا، دماغ کے خیالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تکبر، حسد، کینہ، بغض، غیر اللہ کی محبت، یہ روحانی بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ کریم اللہ، کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی گزر گئی، لیکن ابھی تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکے۔ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت نصیب فرما۔ پیارے اللہ، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہزار کوشش کے باوجود ابھی تک ہم نیک نہیں بن سکے، لیکن اللہ ہمارے دلوں کا حال تو جانتا ہے۔ ہمارے دلوں میں نیک بننے کی چاہت تو موجود ہے، نیک بننے کا جذبہ تو موجود ہے۔ پیارے اللہ، ہماری اس چاہت کو دیکھتے ہوئے ہمیں نیک بنا دیجئے، نیکی تقوی پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم گناہ گار ضرور ہیں، لیکن ہم باغی نہیں ہیں۔ اللہ بغاوت نہیں کرتے، گناہ ہو جاتا ہے پھر تیری طرف رجوع کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ پیارے اللہ، تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، شیطان اور نفس ہم پہ غالب آ جاتے ہیں، ہم سے گناہ کرواتے ہیں۔ اللہ ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجئے، ہمیں نیک بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو صاف فرما، دماغ کے خیالات کو درست فرما۔ کریم اللہ، اتنے لوگ دور قریب سے چل کے آئے، گرمی برداشت کر لی، بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہیں۔ اللہ سب کو پتہ ہے یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی، تیری رضا کی تلاش میں لوگ دور قریب سے چل کے آئے ہیں۔ اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما، سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بھائی مولانا مدثر صاحب کے بیٹے کی طبیعت ناساز ہے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما۔ کریم پروردگار، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں، مسائل کو حل فرما۔ پیارے اللہ، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، بہت ساری بہنیں بیٹیاں ایسے ہوں گی جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے،
وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے، سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، تنگی کو فراخی میں تبدیل فرما۔ اللہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام مہیا فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، خاص طور پہ ہمارے فلسطینی بھائی جس ظلم اور کرب سے گزر رہے ہیں، پیارے اللہ مزید تو ان کو ان مظالم سے چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ ظلم کی رات بہت لمبی ہو چکی ہے، انصاف کی صبح نمودار فرما۔ پیارے اللہ فلسطینیوں کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی عورتوں کے سہاگ اجڑ گئے، والدین بے سہارا ہو گئے، بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئی، شہروں کے شہر تباہ کر دیے گئے، ہر طرف تباہی و بربادی کا منظر ہے۔ اسرائیلی بدمست ہاتھی کی طرح آگے بڑھتے ہیں، جہاں ان کا جی چاہتا ہے بم اور بارود کی بارش برسا دیتے ہیں، نہ ہسپتالوں کو چھوڑتے ہیں، نہ پناہ گزین کیمپوں کو چھوڑتے ہیں، نہ معصوم بچوں پہ ان کو ترس آتا ہے، نہ روتی بلکتی ماؤں کا ان کو احساس ہے۔ وہ درندے بنے ہوئے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، پورا عالم کفر ان کی پشت پہ کھڑا تھپکی دے رہا ہے، اور مسلمان حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی حکومتوں کے مزے لے رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ فلسطینی مسلمانوں پہ کیا گزرتی ہے۔ ان کے اپنے بچوں پہ حالات آئے ہوتے تو ان کو پتہ چلتا۔ پیارے اللہ ایسے حالات میں ہماری نظر تیری طرف اٹھتی ہے تو خود ہی اپنی قدرت کا کوئی کرشمہ دکھا دیجیے۔ پیارے اللہ تو خود ہی اپنی قدرت کا کوئی کرشمہ دکھا دیجیے، فلسطینیوں کو مزید ان مظالم سے چھٹکارا عطا فرما، جو فلسطینی مزاحمت کر رہے ہیں اللہ ان کو قوت نصیب فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، اور امت مسلمہ کی حکمرانوں کو دینی حمیت دینی غیرت نصیب فرما۔ اگر تو نے ان کو دینی غیرت نہیں دینی تو ہمیں غیور حکمران نصیب فرما، ایسے غیور حکمران جن کے دلوں میں ایمان کا جذبہ موجود ہو، امت مسلمہ کا درد موجود ہو، بزدلی ان کے قریب نہ آئی ہوئی ہو، اللہ ایسے حکمران ہمیں نصیب فرما دیجئے، اور امت مسلمہ کو بھی اپنے ایمانی تقاضے پورے کرتے ہوئے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جن احباب نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ ان احباب کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا